دوستو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور آج پیش حاضر ہے چاند تارا کے ایپیسوڈ نمبر 5 کی فل سٹوری۔ اور آج ہم چاند تارا کے ایپیسوڈ 5 میں کیا ہوا، چاند اور تارا کی زندگی میں آگے کیا ہوگا، یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایپیسوڈ 5 میں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اسی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ چاند تارا کی ہر نئی ایپیسوڈ کی فل سٹوری آپ کو میری ویڈیوز کے ذریعے ملتی رہے۔ چاند تارا کی ایپیسوڈ 4 میں جیسے کہ ہم سب نے دیکھا کہ چاند کی انگوٹھی زخمی ہوئی تھی، اور اس کے لیے وہ تارا کے ہاسپٹل آتا ہے، جہاں پر تارا چاند کو دیکھ کر اس کی مرہم پٹی کرتی ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ دیکھ بھال کرتی ہے۔ اب ہاسپٹل میں تارا چاند کو ایڈمٹ کر کے اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہے، جس پر چاند تارا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ہر مریض کا ایسا ہی خیال رکھتی ہے، جس پر تارا اسے جواب دیتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے اور وہ ہر مریض کا ہی ویسے ہی خیال رکھتی ہے۔ اب یہ سن کر چاند خاموش تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں تارا پر کافی غصہ ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں آتے ہی وہ سن چکا ہوتا ہے کہ تارا کو دیکھنے آج ڈاکٹر عاشر اس کے گھر آ رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ڈاکٹر عاشر کے رشتے پر بحث ہوتی ہے۔ وہیں پر چاند تارا کو بتاتا ہے کہ وہ اگر عاشر سے رشتہ کرنا چاہتی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ سن کر تارا بھی کافی غصہ ہوتی ہے۔ چاند اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ عاشر سے شادی کر لے گی تو اسے بھی ڈاکٹر سونیا پسند ہے۔ یہ سن کر تو تارا اور بھی غصہ ہونے لگتی ہے، کیونکہ سونیا اس کے ہاسپٹل میں نئی ڈاکٹر ہوتی ہے، اور چاند اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتا ہے۔ جب تارا چاند سے پوچھتی ہے کہ تم ڈاکٹر سونیا سے کب ملے ہو، تو چاند اسے بتاتا ہے کہ پچھلے ہی سنڈے وہ ڈاکٹر سونیا سے مل چکے ہیں اور اسے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر پسند بھی کر چکے ہیں۔ یہ سن کر تارا کافی ہنسنے لگتی ہے، اور وہ چاند کو بتاتی ہے کہ ڈاکٹر سونیا نے تو تھرسڈے کو ہی جوائن کیا ہے، اور یہ سنتے ہی چاند تارا کو بتا دیتا ہے کہ وہ صرف اس کو غصہ دلانے کے لیے یہ سب جھوٹ بول رہا تھا، اور وہ دونوں ہی ہنسنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد تارا چاند کو بتاتی ہے کہ تم میری زندگی میں پہلے اور آخری شخص ہوں گے جس کے لیے میں اپنی ماں کے سامنے سٹینڈ لوں گی۔ یہ سن کر چاند کافی ایموشن ہو جاتا ہے، اور وہ تارا کو بتاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تارا اور اس کی ماں کے درمیان اس کی وجہ سے کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو، لیکن تارا اسے بتاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اب گھر پر ڈاکٹر راضیہ تارا کو بتاتی ہے کہ وہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے، اٹھ کر تیار ہو جائے، کیونکہ عاشر اور اس کی فیملی اسے دیکھنے آ رہی ہے۔ وہ تارا کے لیے مختلف قسم کے کپڑے نکال کر اسے بتاتی ہے کہ یہ پہن لے، اور اسی کے ساتھ وہ بلیک کلر کا سوٹ نکال کر تارا کو دکھاتی ہے کہ یہ پہن لے، لیکن وہ اس سوٹ کو پہننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تو چاند نے اسے گفٹ دیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر راضیہ اس کے لیے دوسرا سوٹ نکال کر اسے تیار ہونے کا کہہ دیتی ہے۔ اب ڈاکٹر تارا کو دیکھنے ڈاکٹر عاشر اور اس کے فادر اس کے گھر کے گیٹ پر جیسے ہی آتے ہیں، تو ساتھ ہی تارا کے فادر بھی وہیں پر آ جاتے ہیں، اور ان تینوں کا تعارف ہو جاتا ہے۔ تارا کے فادر ان سے مل کر کافی خوش ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر عاشر کے فادر بھی تارا کے فادر سے مل کر کافی خوش ہو جاتے ہیں، اور تینوں ہی گھر کے اندر چلے آتے ہیں۔ ڈاکٹر راضیہ تارا کو بتاتی ہے کہ وہ ٹرے میں چائے رکھ کر مہمانوں کے سامنے چلی جائے، لیکن تارا ایسا کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور ڈاکٹر راضیہ یہ سن کر غصہ ہو جاتی ہے، جس پر تارا اسے بتاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر عاشر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن ڈاکٹر راضیہ اسے بتاتی ہے کہ وہ زندگی بھر عیش کرے گی، کیونکہ اکیلا ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کی لائف کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کی ماں مر چکی ہے۔ یہ سن کر تارا بھی غصہ ہو جاتی ہے کہ کسی کے مرنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر راضیہ تارا کو زیادہ ایموشن ہونے کے بجائے پریکٹیکلی طور پر سوچنے کا کہتی ہے، لیکن تارا کہتی ہے کہ وہ جس کو پسند کرتی ہے اسی سے شادی کرے گی۔
تارا کے پاپا بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ تارا اور ڈاکٹر رازیہ کے سامنے ڈاکٹر عاشر کی بہت ساری تعریفیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا کافی اچھا ہے، ڈاکٹر تارا کو اس سے شادی کرنی چاہیے۔ اصل میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ تارا تو آلریڈی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ڈاکٹر رازیہ تارا کے فادر کے منہ سے عاشر کی تعریف سن کر یہی کہتی ہے کہ عاشر اس کی پسند ہے، اور یہ سن کر تارا بھی غصہ ہو جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر رازیہ کو بتاتی ہے کہ اس کے فادر بھی اسی کی پسند ہے جس کے ساتھ وہ آج ایک سیکنڈ بھی گزارنا نہیں چاہتی۔ تارا کے فادر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف تارا چاند کو بتاتی ہے کہ اس کے فادر نے بھی ڈاکٹر عاشر کا رشتہ پسند کر لیا ہے، جس پر چاند اور بھی غصہ ہو جاتے ہیں۔ وہیں پر تارا کے فادر اور ڈاکٹر رازیہ کے درمیان عاشر کے رشتے پر بحث ہوتی ہے، اور جب تارا کے فادر کو پتہ چلتا ہے کہ تارا کسی اور کو پسند کرتی ہے، وہ عاشر کے رشتے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ تارا کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور تارا سے اس کی پسند کا پوچھتا ہے تو تارا اسے سب بتا دیتی ہے اور وہ چاند سے ملنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور یہ سن کر تارا اس کے لیے جلدی سے اس کی پسند کی چائے بنانے چلی جاتی ہے۔ چاند اور اس کے فادر بات ہی کر رہے ہوتے، اسی دوران چاند کال کر لیتا ہے، اور جب اس کے فادر سپیکر آن کر کے چاند کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ کافی غصہ ہوتا ہے اور وہ تارا کو بتاتا ہے کہ اس کے فادر نے بھی اس کے لیے ڈاکٹر عاشر ہی پسند کرنا تھا۔ تارا کے فادر یہ سن کر ہنسنے لگتے ہیں اور وہ تارا کو بتاتے ہیں کہ چاند کو سمجھا کر اس سے ملنے کل آفس بھیج دے۔ وہیں پر عاشر اپنی نئی ٹک ٹاک ویڈیو میں اپنے فینس کو بتاتا ہے کہ وہ جلد ہی خودکشی کر لے گا، اور جب وہ ویڈیو اس کے ماں اور اس کے فادر دیکھ لیتا ہے تو اس کی ماں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے پاپا عاشر کی ماں کو بتاتا ہے کہ عاشر کوئی خودکشی نہیں کرے گا بلکہ وہ ایسے ہی ڈرامے کر رہا ہے۔ دوسری طرف تارا کے پاپا اور اس کی ماما کے درمیان عاشر کے رشتے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے، اور تارا کے پاپا ڈاکٹر رازیہ یعنی تارا کی ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر تارا کسی اور کو پسند کرتی ہے تو اسے ڈاکٹر عاشر کے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تارا کی ماں اسے ٹوکتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ابھی تک تو اسے عاشر کے رشتے میں کوئی نقص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس کے باپ اور عاشر نے اس کے ساتھ انشورنس کرنے سے انکار کر دیا تو اب اسے رشتے میں بہت سارے عیب نظر آ رہے ہیں۔ اصل میں تارا کے فادر انشورنس کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور اس نے ڈاکٹر عاشر اور اس کے فادر کو انشورنس کرنے کا بھی کہا تھا، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ تارا کسی اور کو پسند کرتی ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ تارا کی شادی عاشر سے اس کی مرضی کے خلاف کی جائے۔ وہیں پر عاشر اپنے گھر کے چھت کی سیڑھیوں پر چڑھ کر سب گھر والوں سے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے نیچے کود کر خودکشی کر لے گا اگر اس کی اور رومی کی جلد از جلد رخصتی نہ کی گئی تو۔ اس کی ماں اسے ٹوکتی ہے اور بہت ساری باتیں سناتی ہے، کوئی بھی اس کی خودکشی کی دھمکی کو سیریس نہیں لیتا، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب عاشر اوپر چھت سے نیچے آ کر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، لیکن عاشر تو یہ ڈرامہ کر کے رومی سے جلد از جلد اپنی رخصتی کرانا چاہتا تھا۔ تارا چاند کو کال کر کے یہ بتاتی ہے کہ کل اس کے پاپا اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور چاند یہ سن کر اور بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ تارا سے مختلف سجیشن لینا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاپا کے ساتھ کیا بات کریں گے اور کس طرح سے اس کو فیس کریں گے۔ چاند کے گھر میں پھر سے مہمان آنے والے ہوتے ہیں۔ چاند کی بڑی چچی ناز چچی کو بتاتی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ کچن کا سارا کام سنبھالے کیونکہ مالا کو دیکھنے دوسرا رشتہ آ رہا ہے، اور اس طرح سے مالا کے لیے دوسرے رشتے کے لیے مہمانوں کی تیاری ناز چچی کو سونپ دی جاتی ہے۔ اب صبح ناشتے پر ڈاکٹر رازیہ اور تارا کے درمیان پھر سے بحث شروع ہو جاتی ہے۔ آج تارا ہاسپٹل سے آف لیتی ہے اور ڈاکٹر رازیہ جان چکی ہے کہ تارا ڈاکٹر عاشر سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اور آج وہ اپنے پاپا کے ساتھ کوئی نیا پلان بناتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تارا پر کافی غصہ ہوتی ہے۔ اب تارا چاند سے ملنے پارک چلی جاتی ہے اور وہ چاند کو اپنی تیار کی ہوئی تقریر دیتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس تقریر کو چاند رٹا کر لے۔ اصل میں تارا چاہتی ہے کہ چاند اس تقریر کو رٹا کر کے اس کے پاپا کے سامنے پیش کرے،
इस तरह से चांद का तारा के पापा के सामने इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, लेकिन चांद उस तकरीर को पढ़ नहीं सकता और वो तारा को कहता है कि इस तकरीर को पढ़ना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। वहीं पर माला के लिए आने वाला उसके घर पर दूसरा रिश्ता भी माला भगा देती है। असल में रिश्ते के लिए आने वाले लड़के की माँ के सर पर माला जोर से बॉल फेंक देती है और बॉल उस लड़के की माँ को इतनी ज़ोर से लगती है कि वो उनके घर में दाखिल होने के बजाय डॉक्टर के पास जाने को तरजीह देते हैं और इस तरह से माला उस रिश्ते को घर से भगा देती है। अब सुबह के टाइम चांद तारा के पापा से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहां पर उसकी तारा के पापा से पार्किंग में ही टकराव हो जाता है। असल में चांद जहां पर कार पार्क करता है वो पार्किंग तारा के पापा के लिए रिजर्व होती है और उन दोनों की इस बात पर बहस होती है। यही नहीं, चांद जब लिफ्ट में घुसने लगता है तो तारा के पापा उसे पीछे हटाकर उससे आगे निकलकर लिफ्ट में घुस जाते हैं और इस बात से भी चांद को काफ़ी गुस्सा चढ़ता है। अब अगली एपिसोड में क्या होने जाएगा ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले चांद तारा के लेटेस्ट एपिसोड की पूरी स्टोरी आप सबको मेरी वीडियोस में देखने और सुनने को मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।